اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اس چینل میں القرآن مرشدن میں، جہاں پہ ہمیشہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں تک وہ حقائق پہنچاؤں، خاص طور پہ ریلیجس حوالے سے جو عام دنیا میں باتیں چل رہی ہیں۔ ہمیں بچپن سے جو پروگرامنگ کی ہوئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہ جو غلط پروگرامنگ، صحیح پروگرامنگ کی بات نہیں کر رہا، وہ جو غلط پروگرامنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں حقیقت بتا کے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں، ختم کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک یہ دین اسلام صحیح طریقے سے پھیلے اور پہنچے۔ اب ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں عام رواجی سٹوریز سنتا ہوں، مروج سٹوریز، باتیں جو بچپن سے مجھے سنائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، نہ صرف مجھے، آپ کو بھی، تو اس میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کی اصل معنی کچھ اور ہے، لیکن وہ معاشرے میں ان کی جو لفظ ہے وہ الگ طریقے سے ان کی میننگ نکلی ہوئی ہے، اور ہم آج تک یہی سمجھتے آئے ہیں شاید اس کا مطلب وہی ہے۔ تو یہ سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ میں نے بہت ساری ایسے ویڈیو اس پہ بنائی ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر دو لفظ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ہے فقیر اور دوسرا ہے صوفی۔ اب یہ دو لفظ جو ہیں یہ بڑے عام استعمال ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کا جو اصل مفہوم، اصل مطلب، اصل جو ان کی میننگ ہے، کیا ان کا ہمیں پتہ ہے؟ اگر ان کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے غلط طریقے سے، اس کو ہم روک پائیں گے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے علم چاہیے کہ واقع ان کی میننگ آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے، لنگوسٹک کرپشن، لینگویج کی کرپشن۔ اصل لینگویج کچھ اور ہے، اس میں سے آپ نے لفظ اٹھائے، بارو کیا، کوئی بھی لفظ آپ نے بارو کیا اور اپنی لینگویج میں اس کو ایبزارب کر کے پھر غلط استعمال کیا، یہ ایک کرپشن ہے، یہ لینگویج کے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو دو لفظ ہیں آج۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہیں، ایک لفظ عربی کا ہے، ایک لفظ فارسی کا ہے، لیکن ہم اس کو برِ صغیر میں خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہندوستان پاکستان میں جو استعمال ہو رہا ہے بالکل اس کی اصل معنی نکلی ہوئی ہے۔ اب پہلا لفظ ہے فقیر۔ جب بھی ذہن میں فقیر لفظ آتا ہے تو دو میننگز ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک یہ آتی ہے کہ فقیر وہ جو مانگنے والا ہو، باہر فقیر گھوم رہے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ دوسری معنی آتی ہے فقیر کا مطلب ہے جو عام سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو بڑے فقیر ہیں، فقیر لوگ مطلب اللہ والے لوگ۔ اب یہ دو معنی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ایک اللہ والا، ایک مانگنے والا۔ اب ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اب پہلے ہم اس کا اصل معنی نکالیں گے۔ اب یہ لفظ جو فا، کاف، را، یہ تین لفظ ہیں، یہ عربی کا ہے۔ یہ مادہ جو ہے فا، کاف، را سے بنتا ہے، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں تقریباً 14 مقامات پہ یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں تقریباً 90% جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب نکلتا ہے غریب۔ اب غریب بھی لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا ہے، لیکن میں اس کی اصل میننگ نکالتا ہوں۔ فقیر وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات پوری نہ کرنے کے لیے اس کے پاس فی الوقت کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی سوال کرنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں ہے۔ اس کا بہت سارے آیات ہیں، لیکن اس میں ایک آیات ہے 9 نمبر سورہ کی 60 نمبر آیت، انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقات صرف فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں، مطلب وہ جو غریب جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو صدقات دیں۔ ایسی بہت ساری آیت موجود ہیں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے یار میں تو بڑا فقیر ہوں، یہ فقیر طبیعت آدمی ہے۔ اب اس لفظ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لفظوں سے بڑی ایک میننگ نکلتی ہے، بڑے اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات صحیح ہونے چاہیے، صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تو فقیر، مجھے تو
یہ جو ہے نا بہت ایسے میسیجز بھی آئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ یوٹیوب پہ اتنے سارے ویڈیوز بن رہے ہیں فقیر کو جو ہے نا اللہ والا ہوتا ہے. فقیر کا مطلب یہ ہے بڑے بال ہوں, بڑی داڑھی ہو, اس کے ہاتھ میں وہ مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ ہو کستہ, اور وہ گھومتا پھرے تو اس کو فقیر کہا جاتا ہے. نہیں, اس کو فقیر نہیں کہا جاتا. فقیر کہا جاتا ہے وہ نہیں. اب اس کو ہم فقیر کہیں گے کہ وہ مانگنے والا ہے تو یہ فقیر ہو گیا, لیکن جو اللہ والا ہے اس کو ہم فقیر نہیں کہیں گے. تو ایک تو یہ فقیر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی, کیونکہ قرآن بتاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی آپ کے پاس فتویٰ موجود نہیں ہے. میرے پاس قرآن کی فتویٰ ہے, میں نے آپ کو بتایا, آپ جا کے خود بھی دیکھیں, اپنے علماء سے پوچھیں. فقیر کا مطلب مانگنے والا, وہ جو غریب ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ اپنے نفس کو مار کے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, تو وہ ہو گیا فقیر, اور وہ مستحق ہے. یا ہم ایسا کہیں دوسرے لفظوں میں کہ جو صدقات دینے کے مستحق ہیں ان کو فقیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف جو ہے صوفی. اب یہ فارسی لفظ ہے. صوف کا مطلب ہوتا ہے سواد وافے, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک وول, ایک کپڑا, کوئی کپاس بالکل سفید کلر کی. اب صوفی جسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بالکل صاف شفاف آدمی ہو, جس کے اندر باہر میں کوئی آپ کو فرق نہ لگے, جس کے اندر میں کوئی برائی نہ ہو, شیطان سے آزاد ہو, اس کو صوفی کہا جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. اب شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام آپ نے سنا ہوگا, سندھ کے صوفی شاعر رہے ہیں. ان کا ایک شعر ہے, سندھی میں ہے, پہلے میں وہ سندھی میں پڑھوں گا, اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا, جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ صوفی کس کو کہا جاتا ہے. صوفی صاف کیو دھوئی ورک وجود جو, صوفی صاف کیو دھوئی ورک وجود جو, تہاں پوئے تھیو جیرے پسن پرین جو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی جو ہے اس نے سب سے پہلے اپنے اندر کا ورک جو ہے, اندر کا پیپر یا اپنے اندر کو دھو کے بالکل صاف کیا. اس کے بعد اس نے اللہ کو دیکھا. جب تک اندر صاف نہیں ہوگا تب تک اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا. تو صوفی اس کو کہا جائے گا جس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو, اور اس کنیکشن کا جو وجہ ہے وہ اس کی اندر کی صفائی ہو. ایسے آدمی آج بھی آپ کو ملیں گے جن کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے اور وہ اندر میں صاف ہیں, تو صوفی اس کو کہا جائے گا. صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمیں آج تک ہمارے ذہن میں دیکھیں. صوفی کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی دوست بھی ہوگا, آپ کا والدین بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے. آپ کے آس پاس جو بھی لوگ, جو بھی بندہ یا بندی آپ کو نظر آئیں جس کا اندر بالکل صاف آپ کو نظر, آپ کہیں گے یار یہ بالکل, جس کو آج کے دور میں احمق کہا جاتا ہے, یار یہ تو بیوقوف ہے, اس کو دنیا کی سمجھ نہیں. اصل وہ بندہ جس کو پتہ ہو دنیا کی بھی اس کو سمجھ ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اتنا صاف ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے, اور وہ صوفی کہلاتا ہے. تو صوفی کا مطلب یہ ہوا, اور فقراء یا فقیر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر دیکھا جائے, اس کو عام رواجی میں دیکھا جائے تو ان لفظوں کو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ تو ہمیں پتہ تھا, لیکن میرا یہ مشن ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوشش میری یہی ہے کہ جو آج کے دور میں غلط کرپشن ہو رہی ہے لفظوں کی, خاص طور پہ عربک ورڈ کی, اس کو بالکل اپنے اصل معنی میں جب لے کے آؤں گا تو لوگوں کے سامنے, تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں, بہت سارے غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی ہمت دے یہ ساری کام کرنے کو, اور آپ کو بھی سوچنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہدایت دے. میری دعا یہی ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا, کیسی لگی میری باتیں, آپ ضرور مجھے بتائیے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ نئی چیز لے کے آؤں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.